اکتوبر سن 2019 میں اسلام آباد میں دھرنا دینے والے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تب ہاتھ ہو گیا تھا جب اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان کا ساتھ چھوڑ گئی اور مجبوراً انہیں گجرات کے چودھریوں کے ساتھ فیس سیونگ کے لیے ایک معاہدہ کر کے دھرنے سے اٹھنا پڑا۔ لیکن پھر ایک برس بعد انہی دونوں اپوزیشن جماعتوں نے دوبارہ مولانا فضل الرحمان کو یقین دہانیاں کروا کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اس مرتبہ وہ حکومت گرانے کے لیے سنجیدہ ہیں اور لانگ مارچ کے بعد اسمبلیوں سے استعفے دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ چنانچہ اپوزیشن اتحاد نے وزیر اعظم عمران خان کو 31 جنوری 2021 تک اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کی ڈیڈ لائن دے دی، جس کے بعد اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ اور پھر اسمبلیوں سے استعفوں کا اعلان ہونا تھا۔ تاہم 31 جنوری گزر چکی ہے، لیکن ابھی تک نہ تو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے اور نہ ہی استعفوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوتا نظر آتا ہے۔ ان حالات میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کی اتحادی جماعتوں نے ایک بار پھر ہاتھ کر دیا ہے؟ موجودہ صورتحال مولانا فضل الرحمان کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن ہے، جنہوں نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے وزیر اعظم کو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی تھی، جس کے بعد اپوزیشن نے لانگ مارچ شروع کرنا تھا۔ 1 فروری کا سورج طلوع ہوتے ہی سوشل میڈیا پر مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کے خلاف طنزیہ پوسٹیں، جگت نما سٹیٹس اور مزاحیہ میمز نظر آنا شروع ہو گئی۔ ان تمام میں ایک نقطہ مشترک تھا کہ پی ڈی ایم نے حکومت کو 31 جنوری کی جو ڈیڈ لائن دی ہے وہ گزر گئی ہے، مگر اپوزیشن اپنے انتشار پر قابو پا کر کوئی متفقہ لاہ عمل نہ بنا سکی۔ دوسری طرف لوگوں نے مولانا فضل الرحمان کو ٹی وی اسکرین پر اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ کہتے بھی دیکھا کہ ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بلکہ حکومت سے ہے۔ ہماری جنگ حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ سے ہماری جنگ نہیں ہے۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں یہ بات کہوں کہ میری جنگ جو ہے آرمی چیف کے ساتھ ہے یا میری جنگ ISI کے ساتھ ہے۔ ہم اداروں سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان اس لیے حیران کن تھا کہ ابھی چند دن پہلے تک وہ اور ان کے اتحادی بار بار یہ کہتے رہے کہ ہماری اصل لڑائی حکومت سے نہیں بلکہ انہیں لانے والوں سے ہے۔ یہ حکومت تو کٹ پتلی ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں اور ہم اسے لانے والوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ مولانا نے چند ہفتے پہلے ایک اور چونکا دینے والا بیان بھی دیا تھا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمارا لانگ مارچ پنڈی کی جانب ہوگا یا اسلام آباد کی طرف۔ ظاہر ہے کہ اس میں واضح اشارہ موجود تھا کہ وہ اور ان کے اتحادی GHQ کے باہر جمع ہو کر احتجاج کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی قیادت بیٹھ کر لانگ مارچ کا اعلان کرے گی کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جائے یا لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف کیا جائے۔ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے پورے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ہم آج واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کو اس کا مجرم سمجھتے ہیں اور ہماری تنقید کا رخ اب ان کی طرف ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ مولانا نے اپنا پورا موقف ہی تبدیل کر لیا؟ عمران خان، جسے وہ کمزور اور کٹ پتلی کہتے تھے، ان کے خیال میں جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اب وہ ان کا ہدف کیسے بن گیا؟ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دراصل مولانا فضل الرحمان سے اندازے کی ایک اور سنگین غلطی ہو گئی۔ بدقسمتی سے یہ پہلی غلطی نہیں۔ جولائی سن 2018 کے الیکشن میں شکست کے بعد مولانا فضل الرحمان نے پہلی غلطی یہ کی کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلے گئے۔ انہوں نے نہایت جارحانہ انداز میں اسمبلی کا پہلا اجلاس نہ ہونے کی دھمکی دی اور کہا کہ ہم حکومت نہیں چلنے دیں گے، لیکن مولانا کے کہنے کا کسی پر اثر نہیں ہوا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے نومنتخب اسمبلی کے پہلے سیشن میں شرکت کی اور یوں نئی حکومت کو پریشان کرنے کی مولانا کی پلاننگ ابتدا میں ہی ناکام ہو گئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مولانا سے دوسری غلطی یہ ہوئی کہ مناسب ہوم ورک اور حالات کے سنجیدہ تجزیے کے بغیر ہی انہوں نے اکتوبر سن 2019 میں آزادی مارچ اور اسلام آباد میں دھرنا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پیپلز پارٹی انہیں اس وقت بھی روکتی رہی جبکہ نون لیگ نے بھی کچھ زیادہ جوش نہیں دکھایا، لیکن مولانا کے پاس نہ جانے کیا اطلاعات آئی تھی کہ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ملک بھر سے اپنے ہمدردوں اور کارکنوں کو اکٹھا کیا اور اسلام آباد پر چڑھ دوڑے۔ اب یا تو ان کے پاس اطلاع درست نہیں تھی یا انہیں دھوکہ دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں کہیں سے مؤثر سپورٹ نہ مل سکی۔ پھر مولانا کو پتہ چلا کہ نواز شریف تو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی تیاریوں میں ہیں۔ مولانا کے اسلام آباد دھرنے میں اپوزیشن لیڈروں نے علامتی شمولیت تو کی، مگر ان کے دھرنے میں بڑی جماعتوں نے ساتھ نہ دیا۔ ANP نے البتہ اسے عوامی رابطہ مہم کا حصہ سمجھتے ہوئے اپنے کارکنوں کو موبلائز کر ڈالا۔ مولانا کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا تھا۔ وہ اسلام آباد چند دن تک پڑے رہے، مگر حکومت نے تدبر سے کام لیتے ہوئے کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی سے گریز کیا۔ حکومت نے مولانا کو فیس سیونگ کا موقع بھی نہیں دیا۔ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاہدہ نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد میں بارشیں شروع ہو گئیں، سردی بڑھنے لگی۔ مجبور ہو کر مولانا کو گجرات کے چودھریوں کے ساتھ ایک ملاقات کے بعد اپنا دھرنا اور مارچ ختم کرنے کا اعلان کرنا پڑا۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ معاملات طے ہو چکے ہیں اور حکومت جلد ختم ہو جائے گی۔ اسلام آباد دھرنا ختم کرنے کے بعد مولانا نے پلان B اور C کا ذکر بھی کیا، مگر 2-4 دن میں یہ تمام پلانز اپنی موت آپ مر گئے اور مولانا کے حصے میں صرف ناکامی آئی۔
सियासी तजियाकारों के मुताबिक मौलाना की तीसरी बड़ी गलती अपोजिशन का इत्तेहाद PDM की हाइप और रफ्तार ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ रखना है। नाक़िदीन कहते हैं कि दरअसल आम इंतखाबात में धांधली की वजह से अली अमीन गंदापुर जैसे शख्स से शिकस्त खाने के बाद मौलाना इस कदर मुश्तिल हैं कि अपनी रिवायती सियासी फरासत, होशियारी और तवाज़ुन खो बैठे हैं। मुस्कुराते हुए सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देना इनका वतीरा था। अब एक दो सवालात के बाद ही वो चिढ़ जाते हैं और झुंझलाहट लहजे में उतर आती है। इनकी इमरान खान हुकूमत से निजात पाने की ख्वाहिश इतनी शदीद है कि मौलाना मारूजी हक़ाइक़ और ज़मीनी हालात का अंदाज़ा भी नहीं कर पा रहे। तजियाकारों का कहना है कि मौलाना को ये बात समझनी चाहिए थी कि पाकिस्तान में सिविल हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को बैक वक्त निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई भी कोशिश हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को एक ही पेज पर ला खड़ा कर देती है। लेकिन मौलाना और इनके इत्तेहादियों ने यही गलती की। मौलाना अगर चाहते तो फ़ौजी क़यादत पर नवाज शरीफ के ज़रूरत से ज़्यादा जारहाना हमलों को नरम कर सकते थे, लेकिन मौलाना ने ऐसा नहीं किया, बल्कि खुद भी रेस पर पाँव रख दिया। नाक़िदीन कहते हैं कि PDM क़यादत ने अपने पहले जलसे में फ़ौजी क़यादत पर तनकीद करते हुए जिस इंतहा को छू लिया, वहाँ तक सियासी मुहिम के इख्तिताम तक जाना चाहिए था। इब्तिदा में ही इतनी जारहियत का नतीजा ये निकला कि अपोजिशन की हिकमत अमली में सरप्राइज़ का अंसर ख़त्म हो गया। हर एक को अंदाज़ा हो गया था कि अगले जलसे में क्या कुछ कहा जाएगा। जब ये मालूम हो कि क्या बोला जाएगा, तब जलसा सुनने सिर्फ पार्टी कारकुन ही जाएंगे, अवामी हल्के नहीं। सियासी तजियाकार कहते हैं कि मौलाना का शायद ख्याल था कि अवामी सतह पर अगर अपोजिशन लीडरान जर्नैलों का नाम लेंगे तो फ़ौज में अंदरूनी दबाव पैदा होगा और मुख्तदर हल्के परेशान होकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जान छुड़ाने और अपोजिशन को अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। ताहम ऐसा ना हो सका, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौजी और इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट में भी दरार की खबरें आ रही हैं और मुल्की सियासत घुमाने वाले ISI के मौजूदा सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद मुग़ल डट कर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ खड़े हैं। लिहाजा इन हालात में अगर फ़ौजी क़यादत अपोजिशन के साथ कोई डील करना भी चाहे तो कामयाब नहीं होगी, और पिछले चंद माह में कुछ ऐसा ही देखने में आया है। यानी आर्मी चीफ की जानिब से जब भी अपोजिशन को गुडविल का कोई पैगाम दिया गया तो कोई ना कोई ऐसा वाक़या रूनमा हो गया जिसने अपोजिशन और फ़ौजी क़यादत के माबैन खलीज को मज़ीद वसी कर दिया। कराची में मरियम नवाज़ के होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़ना भी ऐसा ही एक वाक़या था जिसकी आर्मी चीफ ने इंक्वायरी करवाई और ISI के सेक्टर कमांडर को फारिग कर दिया। तजियाकार सवाल करते हैं कि मौजूदा हालात में इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म को हटाकर अपोजिशन को इक़्तिदार क्यों देगी जो इनकी हाँ में हाँ मिलाता है और ना में ना मिलाता है। सवाल ये भी है कि बरखुरदार किस्म के वज़ीर-ए-आज़म की जगह इस्टेब्लिशमेंट उस अपोजिशन इत्तेहाद को कैसे कबूल करेगी जिसके जलसों में फ़ौजी क़यादत का नाम लिखकर तनकीद की जाती हो। लिहाजा इन हालात में तो यही महसूस हो रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान एक और सियासी बाजी हारने जा रहे हैं। पिछली बार इन्होंने मार्च और धरने का एडवेंचर किया मगर नाकाम रहे, लेकिन इस मरतबा तो वो मार्च और धरने तक भी नहीं पहुंचे और अपोजिशन इत्तेहाद के गुब्बारे से हवा निकल गई है। अब मौलाना और इनके साथियों के लिए असल मसला अपना भरम और साख बचाना है, और वो इसी सूरत में बच पाएगा कि अगर वो दो बड़े इत्तेहादियों को साथ रखकर PDM इत्तेहाद को बचा लेते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।